السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ شعراء کے چوتھے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آئیے اب چند ایک آیات کے ہم قواعد بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، یہ ہا شارپ ادا کیا جائے گا، اور یا سے پہلے زبر یا پیش ہو، یا سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ حروف لین کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ اگر یا کے ساتھ زیر ہو تو اس کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اگر یا کے ساتھ یا واو کے ساتھ اگر زبر آ جائے، ما قبل زبر ہو، تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے ہیں، اتنا ہی لمبا کرتے ہیں جتنے میں ہم اس حرف کو یا واو کو ہم ادا کر سکیں، اس سے زیادہ ہم لمبا نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے نون پر ہم 2 یا 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے، چونکہ یہ مد ہے، یہاں پر مد منفصل، تو ہم یہاں پر 2 یا 2.5 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں۔ آگے لام پر کھڑی زبر 1 الف کے برابر لمبا ہوگا۔ آگے میم کے بعد واو ہے، واو حروف مد میں سے ہے، الف واو اور یا یہ حروف مد کہلاتے ہیں، تو واو کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ پھر اسی طرح سین پر کھڑی زبر، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مد بھی ہے، تو ہم اس کو بھی لمبا کر کے ادا کریں گے۔ ان عصری نون ساکن کے بعد، چونکہ یہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ بعبادی انکم نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا۔ اور آگے میم مشدد ہے، میم مشدد پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد جہاں کہیں بھی آ جائیں تو ان پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ اور آخر پر عین کو لمبا کرتے ہوئے جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ مد عارض ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی کلاس میں بتایا تھا کہ مد عارض یہاں پر مد عارض اس لیے ہوتا ہے یا اس لیے مد عارض کہتے ہیں چونکہ ہم وقف کرنے کی صورت میں سبب مد پیدا کر دیتے ہیں۔ مد کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مد کے بعد اگر سبب مد آئے تو مد ہوگا، چونکہ واو حروف مد میں سے ہے، اور حروف مد کون کون سے ہیں؟ الف واو اور یا۔ اور سبب مد کیا ہے؟ سبب مد 2 ہیں، حمزہ یا جزم، حمزہ یا جزم۔ تو یہاں پر نہ جزم ہے نہ حمزہ ہے، لیکن جب ہم یہاں پر نون پر اس آیت پر ہم وقف کر دیتے ہیں تو زبر کی بجائے وقف کرنے کی صورت میں جزم آ جاتا ہے، جیسے متبعون۔ جب ہم یہاں پر ہم نے وقف کر دیا، ہم رک گئے، تو زبر کی بجائے یہاں نون پر ہم نے حمزہ پیدا کر دیا، یعنی کہ وقف کرنے کی صورت میں زبر کی بجائے ہم نے حرکت کیا ڈالا، حرکت کیا یہاں آیا؟ جزم آیا، تو یہ سبب مد ہو گیا۔ تو جب کبھی بھی حروف مد کے بعد سبب مد آئے تو مد ہوگا۔ تو یہاں پر اسی لیے ہم آیت کے آخر پر اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر ہم لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، چونکہ وہ مد عارض ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں پر لمبا کرتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر رکتے ہیں تو جزم آ جاتا ہے، اور یہ سبب مد میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَأَرْسَلَ، را کو ہم پر کریں گے، ما قبل زبر فتح، اس لیے را پر کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ، دھیان رکھیں سین پر صرف زبر ہے، لام پر صرف زبر ہے، یہ لمبا نہ ہونے پائے۔ فرعون، را سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس را کو ہم باریک ادا کریں گے۔ فی المدائن، حمزہ کو صاف اور واضح ادا کریں۔
حاشرین، ہا شارپ ادا کریں، شین کو اچھی طرح دوسرے سین سے نمایاں فرق رکھیں، اور یہاں پر را کو ہم باریک ادا کریں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان نون مشدد غنہ ہوگا، ہا سمپل ادا کریں گے، اور حمزہ کو ہم نہیں لمبا کریں گے، چونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے تو ہم صرف حمزہ کو پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر واو نہیں کھینچا جائے گا، چونکہ ہم واو کو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ ہا اولائی مد ہے اس لیے لمبا کریں گے۔ لشر ذمتن، لام کو باریک ادا کیا جائے گا اور اس کو ہم کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے۔ زال کو نرم ادا کریں گے۔ تا کے بعد قاف ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، چونکہ قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے تا کو ادا کرتے وقت ہم غنہ کر کے ادا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قلیلون، اور آخر پر بھی مد عارض ہوگا، اس لیے جب ہم وقف کریں گے تو ہم مد عارض کریں گے، اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔